السلام علیکم، دنیا نیوز اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثانیہ چودھری۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ پیٹرول کی قیمت 252 روپے 10 پیسے فی لیٹر برقرار ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 5 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا ہے۔ نئی قیمت 255 روپے 38 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 32 پیسے کمی کی گئی۔ نئی قیمت 161 روپے 66 پیسے ہو گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل 2 روپے 78 پیسے سستا ہوا ہے، جبکہ نئی قیمت 148 روپے 95 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن بھی اس سلسلے میں جاری کر دیا ہے اور نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پولیو کو ملک سے ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ والدین پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ سیکیورٹی چیلنجز والے علاقوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھرپور تعاون قابل تعریف ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بچوں کو قطرے پلا کر پولیو مہم کا آغاز کیا۔ یہ ہماری بھرپور کوشش ہے، کمٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم اس بار اس پولیو کے مرض کو پاکستان کی سرحدوں سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال کر دم لیں گے۔ Finally, I'd like to acknowledge with deep sense of gratitude the efforts of our international partners, Bill Gates Foundation, World Health Organization, the government of Saudi Arabia, headed by my very dear brother Prince Mohammed bin Salman, His Royal Highness, for his very valuable contribution towards eradicating polio, not only in Pakistan but in Afghanistan. And of course, I deeply appreciate the efforts of Bill Gates Foundation, WHO, and I want to assure you that together we will march forward and we will not rest until polio is thrown out for all times to come. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین مکمل، لاہور واپس پہنچ گئیں۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کا ایئرپورٹ پر کامیاب سرکاری دورے پر زبردست استقبال کیا گیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی دعوت پر چین کا یہ 8 روزہ کامیاب دورہ کیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے بیجنگ میں روبوٹک زرعی آلات بنانے والے ادارے کا دورہ کیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے منسٹر سے ملاقات اور زہرانے میں شرکت کی۔ وزیراعلیٰ نے منسٹر ماحولیات سے ملاقات کی۔ شنگھائی میں کمیونسٹ پارٹی کی میوزیم جنکو سولر کمپنی کا بھی انہوں نے دورہ کیا اور وزیراعلیٰ مریم نواز نے شنگھائی ایکسپیریمنٹل اسکول اور ہواوے ٹیکنالوجیز کے دورے بھی کیے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب چین انویسٹمنٹ کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ چائنا کی حکمران جماعت کے اعلیٰ سطح وفود سے ملاقاتیں کی۔ ماحول دوست ٹرانسپورٹ، زراعت، ہیلتھ سمیت دیگر شعبوں میں چینی کمپنی سے MOUs پر انہوں نے دستخط بھی کیے۔ پنجاب میں معاشی ترقی اور عالمی شراکت داری کے فروغ کی جانب اہم پیش رفت۔ پنجاب سرمایہ کاری کانفرنس میں چینی کمپنیز کے ساتھ IT، ماحولیات اور گرین انرجی کے اہم معاہدے کیے گئے۔ انہی سے متعلق یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کاوشوں سے گوبی پارٹنرز کا پنجاب میں $50 ملین سرمایہ کاری فنڈ کے قیام کا اعلان۔ چینی کمپنی سولر N+ اور حکومت پنجاب کے درمیان سولر ٹیکنالوجی کی فروغ کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ گوبی پارٹنرز اور بینک آف پنجاب کے درمیان معاہدہ طے۔ گوبی فنڈ ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس کے فروغ کے لیے وقف ہوگا۔ معاہدے کا مقصد پنجاب میں اسٹارٹ اپس اور SMEs کے لیے مالیاتی نظام کو فروغ دینا ہے۔ گوبی فنڈ سے قرض کی فراہمی، ایکویٹی، سرمایہ کاری، مالیاتی حل اور رہنمائی پروگراموں کے ذریعے کاروبار میں مدد کی جائے گی۔ گوبی فنڈ کا مقصد پنجاب کو پائیدار اور ڈیجیٹل معیشت کی جانب لے جانا ہے۔ پنجاب سرمایہ کاری کانفرنس کے اعلامیے کے مطابق کانفرنس میں پنجاب کے سرمایہ کاروں کے لیے منفرد اقتصادی مراعات پر آگاہی دی گئی۔ کانفرنس میں پنجاب حکومت اور چینی کاروباری اداروں کے درمیان پائیدار اور طویل المدتی شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی کمپنی سولر N+ پنجاب میں گرین انرجی کو فروغ دینے کے لیے شمسی توانائی کے جدید منصوبوں پر کام کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سعودی عرب کے دورے پر ریاض پہنچ گئے۔ سعودی ہم منصب ڈاکٹر خالد محمد عبداللہ اور سعودی عرب میں پاکستانی سفیر احمد فاروق نے محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ نے سعودی پبلک سیکیورٹی پولیس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کیا۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ سعودی عرب، سعودی ہم منصب ڈاکٹر خالد بن محمد عبداللہ البطال سے ملاقات، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے 2034 کی فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی ملنے پر سعودی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی۔ کہا سعودی عرب ہمارا سب سے بااعتماد دوست اسلامی ملک ہے، ہر پاکستان کو اس دوستی پر ناز ہے۔ سعودی وزیر داخلہ بولے آپ کے دورے سے باہمی تعلقات میں مزید پیش رفت دیکھ رہے ہیں۔ سعودی پبلک سیکیورٹی پولیس ہیڈ کوارٹرز آمد پر پبلک سیکیورٹی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد البسمی نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ نے اسٹیٹ آف دا آرٹ پبلک سیکیورٹی ہیڈ کوارٹرز کے مختلف شعبوں اور سیف سٹی سینٹر کا مشاہدہ کیا۔ سعودی پبلک سیکیورٹی کے سربراہ سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ ٹاسک فورس کو جلد فعال کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ لاہور اور راولپنڈی کے تمام نجی اور سرکاری سکولز اور کالجز کو آج بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آج ہونے والے امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ تمام یونیورسٹیز کھلی رہیں گی۔ اسلام آباد کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بھی آج بند رہیں گے۔ انتظامیہ نے تعلیمی اداروں کی بندش کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمن گنڈاپور کہتے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان بانی پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ تحریک کے حوالے سے جو فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ دونوں تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ ہم دہشت گردی کو کنٹرول کر لیں گے۔ خیبر پختونخوا نے اپنا ریونیو بڑھایا، کسی اور صوبے نے ایسا نہیں کیا۔ آئی ایم ایف نے بھی ہمارے اقدام کی تعریف کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ الیمن گنڈاپور بتائیں کہ ان کی کون سی کال پر امن رہی۔ دھمکیاں لگانے کا سلسلہ شروع سے جاری ہے۔ ان کے لیڈر بھی لوگوں کو تشدد پر اکساتے ہیں۔ انہوں نے غیر ملکی میڈیا کو گمراہ کن باتیں بتائیں۔ اب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے۔ اگر آپ سچے ہوتے تو آپ کی سیاست لاشوں پر نہ ہوتی۔ الیمن گنڈاپور نے کل کہا کہ اب اگلی کال جو ہے وہ پرامن کال نہیں ہوگی۔ آپ کی کون سی کال پرامن تھی؟ وہاں پہ بشرا بی بی نے پتھراؤ کروایا، الیمن گنڈاپور پر بوتلیں پھینکوائیں، اس کو گالیاں پڑھوائیں۔ میرا تو پھر بھی وہی سوال ہے کہ دوڑ کیوں لگائی؟ تو اب جو ہے وہ لاشوں کی سیاست اور جھوٹ کی سیاست، اور دیکھیے جو 9 مئی آپ نے کیا نا، قوم کو کبھی بھولنے نہیں دیں گے کہ باہر سے جو ملک دشمن عناصر فنڈنگ کر کے ایک ڈیجیٹل میڈیا کیمپین ملک کی فوج کے خلاف چلا رہے ہیں اور طرح طرح کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ بڑا آسان ہے ان کو کاؤنٹر کرنا، اور ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پورا بندوبست کریں گے۔ اب ان کے ہم پیچھے جائیں گے، ان کو کسی ایک کو بھی سپیئر نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا جی یہ فوجی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو، عسکری بینک کے شیئرز اوپر چلے گئے، فوجی فوڈز کے شیئرز اوپر چلے گئے۔ اور اگر فوجی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا تھا تو سب سے پہلے ابانی چیئرمین پی ٹی آئی کا کرتے ہیں نا، سب سے بڑی پروڈکٹ تو وہ خود تھے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے 3 دفعہ اسلام آباد پر حملہ کیا۔ الیمن گنڈاپور بشرا بی بی ڈی چوک سے بھاگ گئے۔ کارکنان کے قتل عام کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، فیک نیوز سے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ نوجوان نسل کو صرف یہ سکھایا گیا کہ آپ دوسرے مخالف سیاستدان کو دیکھیں، ان کو گالیاں دیں، ان کو اوپر آوازیں کسیں۔ اتنے ایسے یعنی بدبخت اس ملک کو لیڈر نصیب ہوئے ہیں جو ابھی بھی ہے لیکن برے حال میں ہے۔ یہ ماحول جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ اوئے توئے اور گالی گلوچ، احتجاج، افراتفری، انارکی کی سیاست جو ہے، اس کو ابھی تک وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قائرہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رضامندی کے بغیر مذاکرات ممکن نہیں۔ عدم اعتماد کے بعد بھی بانی نے مذاکرات سے انکار کیا۔ پی ٹی آئی کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لینے کی کوشش کی گئی، تحریک عدم اعتماد کو واپس لینے کی کوشش کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ انہوں نے پروگرام بات نکلے گی میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ روز ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بات نہیں کر رہے، اخبارات لکھ نہیں رہے، کیا ان کے جلسے نہیں ہو رہے، کیا وہ لانگ مارچز نہیں کر رہے؟ اب تو وہ سول نافرمانی کی طرف چلے گئے ہیں۔ اگر کسی کو ایک خاص حد سے قانون توڑنے سے روکا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کو آزادی نہیں ہے۔ ان کو تو کہا گیا تھا نا کہ سنگجانی میں جلسہ کر لیں۔
انہیں تو کہا گیا تھا نا کہ عدالت نے کہا ہے اور قانون بن چکا ہے کہ اسلام آباد میں اس طرح دھرنے نہیں ہوں گے. وہ ضد تھی جس نے ٹکراؤ کرا دیا، ورنہ وہاں تک آنے کی تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو 26ویں ترمیم آپ جیت سمجھتے ہیں، آئین کی بھی، اپنی بھی، آپ نے کی بھی، حالات اس کا کریڈٹ بھی ہے. حالات کے تحت یہ کوئی وکٹریز نہیں ہوتی. آپ نے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، چیزوں کو آگے چلانے کے لیے آپ قانون سازی کرتے ہیں، وقت کی ضرورت. مولانا صاحب کو آپ کیسے یہ مدارس والے معاملے میں مینیجڈ ہے سب کچھ، یا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ میری جماعت نے اس کو ووٹ کیا ہوا ہے اور ان سے پرامس کیا ہوا ہے. بلاول صاحب نے وہ گئے تھے مولانا کے ساتھ، میں ساتھ تھا، انہوں نے بالکل وہاں بھی کہا کہ میں مولانا آپ کے ساتھ ہوں. میں نے اس کو ووٹ کیا ہوا ہے اور وہ پرنسپل یہ مجھ پہ ایگری ہیں اس بل. تو وہ ہو جائے گا سائن بل وغیرہ پہ؟ ہوپ فلی ہو جانا چاہیے، ہم تو اس کے ساتھ ہیں.